چلے جی آپ تھوڑی سی عبارت پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. كتاب الصلاة. وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس، والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء، والعصر منه إلى الغروب، والمغرب منه إلى غروب الشفق وهو البياض، والعشاء والوتر منه إلى الصبح، ولا يقدم على العشاء للترتيب، ومن لم يجد وقتهما لم يجبا، وندب تأخير الفجر والظهر الصيف والعصر ما لم تتغير الشمس، والعشاء إلى الثلث، والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه، وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وما فيها عين يوم غين. چلے بس کافی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم شروع کرتے ہیں کتاب الصلاۃ. ابتدائی طور پر دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو لفظ صلاۃ کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، عربک میں ڈکشنری میں اس کے تین چار معنی آتے ہیں. اصل میننگ اس کا دعا کے ہیں، دعا کرنا. اور اس کے علاوہ جسٹ ون سیکنڈ، مجھے ایک منٹ دیجیے. اصل میننگ اس کے دعا کے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کسی کے حمد و ثنا اور تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرات، اور رحمت کی میننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کے اندر مختلف معانی کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. وصلی علیہم تو اس کے معنی دعا کے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو اس کے معنی بھی بعض علماء دعا اور بعض علماء حمد و ثنا سے کرتے ہیں. ولا تجہر بصلاتک تو وہاں بصلاتک کو قرات کے معنی میں لیتے ہیں. تو بہرحال مختلف معانی کے لیے ہیں. تو اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہو جائے کہ جیسے قرآن میں ہے نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے اگر نسبت ہو جائے تو رحمت کے معنی میں آتا ہے. تو یہ اس کی لغوی میننگ. جہاں تک اصطلاحی تعریف ہے اس کی، فقہ کے اندر اس کی تعریف ایک ہی جملے میں کی جاتی ہے: الارکان المعہودہ المخصوصہ. الارکان المعہودہ المخصوصہ کیا مطلب ہے؟ معروف اور مخصوص ارکان. معروف اور مشہور اور مخصوص خاص اسپیشل ارکان، اس کو کہتے ہیں نماز. وہ آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مخصوص اور معروف ارکان کیا ہے. وہ ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر وہ سلام تک جو مکمل طریقہ ہے. کیونکہ نماز کے اندر بھی تو قرات ہے، حمد و ثنا ہے، دعا ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا. یہ تو ہو گیا اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. دوسری بات یہ ذہن رکھ لے کہ اس کی فرضیت ہجرت سے پہلے پہلے ہو چکی تھی، جب واقع معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تشریف لے کر گئے تھے. ورنہ تو اس سے پہلے واقع معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی. اس سے پہلے پہلے صرف 2 نمازیں ہوتی تھی، طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت، صبح اور شام. ورنہ تو باقی اور یعنی واقع معراج کے موقع پر یہ 5 نمازیں فرض ہوئی. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی، اجماع سے بھی، اور یہ فرض ہے، فرض عین ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اگر کوئی انکار نہیں کرتا، ویسے ہی چھوڑتا ہے اور عذر کی وجہ سے، بغیر عذر کے، سستی کی وجہ سے، تو گناہ گار فاسق ہے. لیکن یہ کہ سوائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وہ کچھ احادیث اور کچھ بنیادوں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص چھوڑنے والا بھی کافر ہے. لیکن بہرحال راجح قول یہ ہے کہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. اچھا، جو ایک دو باتیں اور پھر اس کے بعد ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. ایسی اچھا تو اچھا، ایک بات یہ ہے کہ نماز بنیادی طور پر صلاۃ کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو رکوع اور سجدے والی ہے، اور دوسری جو بغیر رکوع اور سجدے والی ہے. بغیر رکوع اور سجدے والی نماز جنازہ ہے، اور رکوع اور سجدے والی جو ہے وہ عام نماز ہے. پھر عام نمازوں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں، 3 حصے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں 3 قسم کی نمازیں ہیں. نمبر 1 فرض عین،
جن نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے نا، اس سے ہٹ کر عام جو نمازیں ہیں رکوع اور سجدے والی، ایک ہے فرض عین، اور وہ 5 نمازیں ہیں، سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور فجر ظہر عصر عشاء۔ دوسری ہے واجب جیسے نماز عید اور وطر، ٹھیک ہے، اور تیسری ہے نفل جیسے چاشت، اشراق، اوابین وغیرہ وغیرہ کی نمازیں، وہ نفل ہے۔ البتہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنت موقدہ اور غیر موقدہ بھی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ صبح کی نماز کے ساتھ 2 رکعت سنت موقدہ، ظہر کے ساتھ 6، عشاء مغرب کے ساتھ 2، اور عشاء کے ساتھ بھی 2۔ ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ کہتے ہیں ان اعمال کو جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ذہن میں رکھے، یہ 2 باتیں جمع ہو تو وہ سنت موقدہ ہے۔ نمبر 1 کہ وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر کیے ہوں اور ہمیشہ کیے ہوں، سوائے چند مقامات کے کہ عذر کی وجہ سے کبھی کبھی چھوڑا، ورنہ ویسے نہیں چھوڑا۔ تو بطور عبادت کی کیا ہو، بطور عادت کے نہ کیا ہو۔ بطور عادت کا مطلب کپڑے، ٹوپی وغیرہ یہ عادات کی چیزیں ہیں، یہ نہیں، عبادت کے طور پہ کی ہو۔ اور نمبر 2 کہ وہ کنٹینیوسلی کی ہو، کبھی چھوڑی نہ ہو، ہاں عذر پیش آیا تو الگ بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ اور سنت موقدہ کا کیا حکم ہے کہ جو آدمی اس کو چھوڑے گا تو اس کو اکا دکا بار یا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلسل عادت بنائے گا اور بالکل نہیں پڑے گا تو اس کو سزا ملے گی، باقاعدہ عقاب اور عتاب ہے اس پر۔ اچھا، اور سنت غیر موقدہ بھی ہے کچھ، جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ وغیرہ۔ تو سنت غیر موقدہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت تو کی ہے لیکن ہمیشہ نہیں کی، کبھی کبھی بغیر عذر کے بھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، اس کا وہ ہے کہ وہ نفل کے حکم میں ہے کمپلیٹلی، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی عتاب کوئی عقاب وغیرہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سنت موقدہ کو کنٹینیوسلی چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نمازوں کا مختصر سا بیک گراؤنڈ۔ اب یہ جو باب ہے، اس کو اس کے اندر قواعد و ضوابط آگے بہت سارے آئیں گے، لیکن اس باب کا جو شروع والا حصہ ہے پہلا، وہ اوقات نماز کے بارے میں ہے۔ وہ کس کے بارے میں ہے؟ اوقات نماز کے بارے میں۔ تو آگے ہم قواعد و ضوابط آگے پھر ہر باب کے لیے الگ الگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک 2 باتیں ذہن میں رکھ لے، ایک ضابطہ یا 2 ضابطے ذہن میں رکھ لے۔ ایک ضابطہ تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ بھائی حکم الاذان والصلاۃ فی التعجیل والتأخیر واحد۔ حکم الاذان والصلاۃ، اذان اور نماز کا حکم، فی التعجیل والتأخیر، جلدی کرنے اور یا ڈیلے تاخیر سے کرنے میں ایک ہی حکم ہے۔ جہاں کیا مطلب اس کا، جن جن ٹائم میں جس نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے تو اس وقت اس اذان کو بھی جلدی دینا مستحب ہے، اور جن جن نمازوں کے لیے نمازوں کے اندر ڈیلے کرنا اور لیٹ نماز ادا کرنا زیادہ مستحب ہے تو ان کی اذان بھی ڈیلے دینا مستحب ہے۔ تو اذان اور نماز دونوں کا سیم حکم ہے، تعجیل اینڈ تعجیل میں، ڈیلے اور جلدی پڑھنے میں۔ ایک ضابطہ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا ایک ضابطہ ہے، یہ بھی اہم ہے، الکامل لا یتعدی بالناقص۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھے، الکامل الکامل لا یتعدی بالناقص، کہ جو چیز انسان کے اوپر کامل طریقے سے واجب ہو جائے وہ ناقص طریقے سے ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الکامل لا یتعدی بالناقص، جو چیز آپ پر کامل طریقے سے واجب ہو جائے وہ ناقص طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، عام ٹائم میں جو صحیح ٹائم ہے اس میں آپ نے سجدہ تلاوت کر لیا تو آپ کے اوپر جو سجدہ تلاوت واجب ہوا یہ ہے کامل۔ کیوں کامل ہے؟ کیونکہ آپ نے مکروہ وقت میں تو سجدہ تلاوت نہیں پڑھا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے عام درست ٹائمنگ میں، صحیح ٹائمنگ میں، تو جب صحیح ٹائمنگ میں آپ نے کی تو اس کی جو سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہے وہ بھی صحیح طریقے سے اور کامل ہے۔ اب وہ سجدہ تلاوت جو آپ نے عام ٹائمنگ میں سجدہ تلاوت قرآن کی جو آیت پڑھنے سے آپ پر ہوا ہے، اس کو آپ مکروہ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مکروہ ٹائم ہے ناقص، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل صبح کی نماز آپ نے ٹائم کے اندر شروع کر لی اور دوران نماز سورج نکل آیا تو آپ کی یہ نماز خراب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز آپ کے اوپر کامل طریقے سے واجب تھی، سٹارٹنگ بھی آپ نے کامل طریقے سے کی اور اب اینڈنگ میں وہ ناقص ہو گئی کیونکہ بیچ میں سورج نکل آیا۔ تو الکامل لا یتعدی بالناقص، یہ اصول بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ 2 اصول فی الحال۔
अलकामिलु ला यतअद्दा बिन नाकिस। अच्छा, अब ये जो किताब सलात है इसमें मुख्तलिफ चैप्टर आएंगे, ठीक है। फिलहाल कि ये औकात सलात है, इसके बाद अजान शुरू होगा। तो जो नमाज की टाइमिंग है औकात, इस चैप्टर में ये जो शुरू वाला है, इसमें 3 किस्म के नमाज के औकात है। 3 टाइप्स है औकात नमाज की। नमाज की टाइमिंग की 3 किस्में हैं। नंबर 1 है जायज टाइमिंग, जायज औकात, यानी जिनमें नमाज पढ़ना जायज है। वो टाइमिंग, वो औकात जिनमें नमाज पढ़ना जायज है, ये है यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक 5 नमाजों का जो दुरुस्त या जायज टाइमिंग और औकात है वो आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर यहां से यहां तक आपको बताएंगे मुस्तहब औकात, दूसरे टाइप। मुस्तहब औकात यानी वो औकात जिनमें नमाज पढ़ना मुस्तहब है, बेहतर है। तो हो गया, बल्कि ये भी उसी के साथ है ये। और लास्ट में यहां से यहां तक आपको बताएंगे मकरूह टाइमिंग, मकरूह औकात, यानी वो औकात जिसमें कोई भी नमाज वगैरह पढ़ना मकरूह है। इसकी भी फिर 2 किस्में हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। वो जिसकी यानी कि 3 टाइप हो गई, ठीक है। जायज औकात, नंबर 2 मुस्तहब औकात, और नंबर 3 मकरूह औकात। अब आ जाइए शुरू की तरफ। जहां तक जायज औकात है, पहले आप खुलासा एक एक करके, बल्कि हर एक को अलग अलग देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं फजर। फजर की नमाज का टाइम जो है वो कब से कब तक है। ये फरमाते हैं कि वक्तुल फज्र मिन सुबह सादिक इला तुलू शम्स। सुबह की नमाज, फजर की नमाज का वक़्त है सुबह सादिक से लेकर तुलू शम्स तक, सूरज जब निकल आएगा उस वक़्त तक। सुबह सादिक क्या है, ये बात जहन में रख ले। सुबह की जब टाइमिंग होती है तो 2 किस्म की रोशनियां निकलती है। सुबह के वक़्त 2 किस्म की रोशनियां निकलती है, ठीक है। एक को बोलते हैं सुबह सादिक, और दूसरे को बोलते हैं सुबह काजिब या फजर काजिब, झूठा, काजिब, सादिक एंड काजिब, ठीक है। सुबह सादिक जो है, ये आप पहले सुबह काजिब समझ ले। तो सबसे पहले जो शुरू में थोड़ी एक एक लंबी सी सफेदी आती है, एक रोशनी आती है जो आसमान में फैली हुई नहीं होती, बल्कि वो लंबाई में होती है, ठीक है। लंबाई में होती है, उसको बोलते हैं सुबह काजिब। फिर उसके वो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद एक और हल्की सी रोशनी आती है, उसको बोलते हैं सुबह सादिक। और सुबह सादिक जो होता है ये उफक में, आसमान के किनारों में फैली होती है, ये लंबाई में नहीं होती ऊपर नीचे, बल्कि ये उफक में, हॉरिजन में, किनारों पे, आसमान के किनारों पर ये रोशनी, हल्की हल्की रोशनी होती है, इसको बोलते हैं सुबह सादिक। माहिरीन और उलमा की तहकीक के मुताबिक ये उस वक़्त होती है जब सूरज उफुक से 18 दर्जे नीचे हो, 18 दर्जे नीचे। जब सूरज उफुक से, होरिजन से तकरीबन 18 दर्जे नीचे हो तो सुबह सादिक स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आजकल इसकी टाइमिंग मालूम हो जाती है आसानी से, ठीक है। इसकी मजीद तहकीक भी की जा रही है, लेकिन हो चुकी है तकरीबन, और इसके मुताबिक कैलेंडर्स वगैरह तैयार हो गए हैं। तो बहरहाल ये है सुबह सादिक। तो उस वक़्त से ये टाइमिंग शुरू होगी और तुलुई शम्स तक। अब ये बात भी जहन में रख ले कि जैसे ही सुबह सादिक हो जाए तो सहरी, रोजे की जो टाइमिंग है वो खत्म, सुबह की नमाज का टाइमिंग शुरू। और उससे पहले पहले, सुबह सादिक से पहले पहले आप खा पी सकते हैं रोजे के लिए। आगे समझ में। अब आ जाइए दूसरी टाइप की तरफ, दूसरी किस्म की नमाज, वो है जोहर। वज़ोहर मिन ज़वाली इला बुलूग ज़िल्ली मिथलैहि सिवल फ़ै। जोहर की नमाज का वक़्त, इसका आतफ पीछे है, वह वक्त जोहर, जोहर की नमाज का वक़्त मिन ज़वाली, जवाल से शुरू होता है, इला बुलूग ज़िल, कि जब शेडो, साया पहुंच जाए, मिसलई ही, 2 साये के बराबर, सिवल फ़ै, असली साया जो फ़ै है, असली शेडो के अलावा, साया असली के अलावा। पहले तो हम ये देखते हैं कि जोहर की नमाज का टाइमिंग शुरू कब होता है, एंड की तरफ बाद में जाएंगे। शुरू, एक बात जहन में रख ले
زوال اس کو بولتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سورج نکلتا ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں جہاں ہم ہیں تو وہاں سورج نکلتا ہے، مثال کے طور پر ایسٹ سے نکل آیا. تو جب ایسٹ سے سورج نکل آیا تو انسان کا شیڈو اور سایہ ہوتا ہے ویسٹ کی طرف. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے. جب سورج ایسٹ سے نکلے گا تو سایہ ہوگا انسان کا ویسٹ کی طرف. اچھا جی، جب یہ سایہ ہوگا، سورج جتنا انسان کے اوپر آتا رہتا ہے وہ سایہ کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. پھر بعینی ہی بالکل سیم دوپہر کے ٹائم پہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سورج انسان کے بالکل سر کے سیدھ میں ہوتا ہے، اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت سایہ گھٹتا یا بڑھتا نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے 5 to 10 منٹس یا 5 to 8 منٹس کے لیے سایہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہلکا سایہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا، وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو ٹائمنگ ہے نا، جس میں سورج انسان کے بالکل سر کے سیدھ میں اوپر آسمان میں کھڑا ہو، اس کو بولتے ہیں استواء الشمس. استواء الشمس یہاں آئے گا. یہ ہے، یو لک اٹ دس الاستواء. اس کو کیا بولتے ہیں؟ استواء الشمس، سیدھا کھڑا ہونا. تو استواء الشمس کے وقت سایہ انسان کا بالکل ٹہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اوکے. اب جیسے ہی پھر سورج انسان کے سر سے ایسٹ کی طرف آ رہا ہے، تو اب ویسٹ کی طرف جائے گا نا. انسان کے سر سے تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ہو گیا تو سایہ اب ایسٹ کی طرف ہو گیا تھوڑا سا. تو جیسے ہی سرک گیا، سورج سرک کر تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ہو گیا، اس کو بولتے ہیں زوال. سو آفٹر استوا زوال شروع ہو جاتا ہے. استوا کا کیا مطلب سمجھ آ گیا؟ کہ بالکل انسان کے سیدھ میں جب سورج کھڑا ہو، جس وقت انسان کا سایہ جو ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے 5 سے 6 منٹ کے لیے رک جاتا ہے، وہ ٹائمنگ ہے استوا. اور جیسے ہی سورج تھوڑا سا ادھر ہو جائے اور وہ سایہ دوسری طرف بڑھنے لگ جائے تو اس کو بولتے ہیں زوال. اسی ٹائمنگ ظہر کا ٹائمنگ شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز کا ٹائم اسی وقت شروع ہو جائے گا جیسے ہی زوال ہو جائے گا، سورج تھوڑا سا حرکت کر جائے گا، موو کر جائے گا سر کے اوپر سے. اور یہ جو استوا اور سورج کے بالکل سر میں اوپر کھڑے ہونے کے وقت وہ جو 5 to 6 منٹ کے لیے انسان کا شیڈو اور سایہ کھڑا رہا تھا ایک جگہ پر اور وہ کم زیادہ نہیں ہو رہا تھا، اس سایہ کو بولتے ہیں سایہ اصلی، اوریجنل شیڈو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوریجنل سایہ. اس کو فائی بھی بولتے ہیں. فائی، یہ دیکھیں، فائی، فائی الاصلی، وہ ہے اصل سایہ. آگے سمجھ میں؟ وہ انسان ناپ سکتا ہے کہ بھئی کتنا لمبا ہے. وہ موسٹلی ضروری نہیں ہے کہ جتنا انسان ہے اتنا ہوگا، یا جتنا آپ نے ڈنڈا لگایا ہے کھڑا تو اتنا ہی ہوگا. نو، اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس کو بولتے ہیں سایہ اصلی، اوریجنل شیڈو، اوریجنل سایہ. اچھا، اب ظہر کا وقت ختم کب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سورج سر سے تھوڑا سا سرک جائے، موو کر جائے، وہ زوال ہے، اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہوا. الا بلوغ الظل مثلیہ، جب کہ وہ شیڈو یا سایہ 2 مثل ہو جائے. 2 مثل، 2 مثل مینز سوائے اصلی، اور وہ 2 مثل بھی سایہ اصلی کے علاوہ ہو. تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ 3، یعنی کہ سایہ 3 مثل، 3 برابر ہو جائے تو تب ظہر کا ٹائم ختم ہوگا. دیکھیں، ایک ہو گیا سایہ اصلی. سایہ اصلی کا مطلب ہے وہ جو سورج انسان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا تھا اس وقت جو سایہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ 2 مزید اتنا سایہ بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے، جتنا کہ انسان کا قد یا کسی بھی چیز کا قد ہے اس کے 2 مثل ہو جائے تو تب ظہر کا نماز ختم ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈنڈا کھڑا کیا ہے، فار ایگزامپل 10 انچ کا. 10 انچ کا ایک ڈنڈا آپ نے کھڑا کیا. سورج جب بالکل سر کے اوپر آیا تو آپ نے چیک کیا تو اس ڈنڈے کا سایہ تھا 5 انچ. اصل میں تو وہ 10 انچ کا ہے، لیکن وہ جو سایہ اصلی تھا وہ 5 انچ ہے. اوکے. اب جیسے ہی سورج تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ہو گیا اور سایہ دوسری طرف شروع ہوا، ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا. اب کتنا سایہ جو ہے وہ ایسٹ کی طرف ہوگا لمبا کہ ظہر کا ٹائم اس وقت تک چلے گا؟ تو کہتے ہیں 5 انچ سایہ اصلی تھا اور 20 انچ مزید، کیونکہ
دو مثل ہوگا نا، ایک مثل ہے 10 انچ، دو مثل ہو جائے گا 20 انچ، تو 25 انچ، 25 انچ سایہ جب ایسٹ کی طرف ہو جائے گا تب ظہر کا نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. دو سایہ دو شیڈو اس چیز کے ڈنڈے جو 10 انچ کا ہے، دو اس کے برابر، اور ایک سایہ اصلی. میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. تو اس اصل سایہ جو بالکل استوا کے ٹائم تھا، اس کے علاوہ مزید دو سایہ مثل ہو جائے تو تب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا ظہر کا، اور اسی وقت عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ظہر کی نماز کا ٹائم ختم تب ہوگا جب وہ جو اوریجنل سایہ ہے اس کے علاوہ ایک سایہ مزید ہو جائے. کتنا ہوگا؟ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے اس میں سے کتنا ہوگا صاحبین کی رائے کے مطابق؟ کتنا انچ ہونا چاہیے؟ 15. 15. گڈ. ٹھیک ہے. 5 انچ اصلی اور 10 انچ اس کا ایک مثل. تو اتنا انچ سایہ لمبا ہو جائے تب صاحبین کی رائے کے مطابق سایہ جو ہے وہ ٹائم ختم ہوگا. دلائل اپنے اپنے ہیں، مختلف احادیث سے دلائل لیے ہیں، ہم دلائل میں فی الحال نہیں جاتے. لیکن حنفیہ کے ہاں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم تب ہوگا جب کہ دو سایہ مزید ہو جائے. اور اچھا، اور عصر کی نماز کا شروع ٹائم جو ہے وہ دو سایہ کے بعد ہے، اور صاحبین کے نزدیک ایک سایہ کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو عصر کی نماز کے لیے یہ خود کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ والعصر منہ الی غروب، اور عصر کا ٹائم اس وقت سے، یعنی جو ظہر کا وقت ختم ہوگا اس وقت سے لے کر غروب شمس تک ہے. اس بارے میں علماء نے احتیاط یہ بتایا ہے، احتیاط کہ بھئی ظہر کی جو ظہر کی نماز ہے اس کو سایہ مثل اول پہ پڑھ لے تو سب کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی. اور عصر کی نماز 2 مثل کے بعد پڑھ لے، غروب شمس سے پہلے پہلے اور 2 مثل کے بعد، تو دونوں کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی اختلاف سے نکلنے کے لیے. سمجھ آ گیا کہ سایہ اول پہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو سب کے نزدیک درست ہو جائے گی، اور دو سایہ کے بعد، مثلین کے بعد عصر کی نماز پڑھے گا تو دونوں کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی. احتیاط کا تقاضا یہ ہے. اب آ جائیے مغرب کی طرف. والمغرب منہ الى غروب الشفق وهو البیاض. کہتے ہیں کہ مغرب کا جو ٹائم ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے. کب سے؟ منہ مینز غروب شمس سے، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت سے لے کر الی غروب الشفق، شفق کے غائب ہونے تک ہے. شفق کا مطلب جو سرخی سفیدی جو بھی ہے وہ شفق کے غائب ہونے تک ہے. وہ البیاض، اور وہ سفیدی ہے. اچھا، یہاں انہوں نے کیا کہا؟ وہ البیاض کہ سفیدی. اصل میں اس طرح ہے کہ غروب شمس کے بعد، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم بعد، آدھا گھنٹہ 35 منٹ یا جو بھی ہے، اتنے ٹائم کے بعد، اور یہ ٹائم کم زیادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر بعض دنوں میں 45 منٹ بعد، بعض دنوں میں 1 گھنٹے تک بھی پہنچتا ہے، 50 منٹ تک، بعض دنوں میں 30 منٹ کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. تو سورج جب غروب ہو جائے، مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اب اس کے آدھا گھنٹہ، 35 40 45 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک شفق آتا ہے، ایک سرخی آتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ایک سرخی آتی ہے آسمان کے کناروں پر، ریڈ کلر کی. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں شفق احمر. اور اس کے بعد وہ شفق احمر، ریڈ کلر جب ختم ہو جائے اس کے بعد سفیدی آتی ہے کناروں پہ. ٹھیک ہے. سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، تو وہ اس کو بولتے ہیں شفق ابیض یا بیاض. تو اب مغرب کی نماز کا ٹائم ختم کب ہوگا؟ اس میں بھی 2 اوپینین ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم تب ہوگا جب شفق ابیض، یہ جو سفیدی ہے، یہ ختم ہو جائے یا یہ آ جائے، بلکہ ختم ہو جائے. غروب شفق ہے نا، ختم ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرخی ہے ریڈ کلر والی، اس ٹائم وہ مغرب کا ٹائم ہے، اس وقت ختم نہیں ہوگی. وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد بیاض سفیدی آ جائے وائٹ کلر کی، وہ بھی ختم ہو جائے، تب مغرب کی نماز کا ٹائم ختم، عشاء کی نماز کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا اوپینین ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ نو، یہ جو وائٹ کلر کی روشنی ہے، اس سے پہلی جو ریڈ کلر کی روشنی آتی ہے شفق احمر، اس پر عشاء کی نماز ختم ہوگی، سوری، مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہوگا. یہ صاحبین کی رائے ہے. ٹھیک ہے. احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسی سرخ جو شفق احمر ہے، جو ریڈ کلر ہے، اس تک یا اس سے پہلے پہلے انسان پڑھ لے تاکہ دونوں کی رائے میں درست ہو جائے. اب عشاء کی نماز سٹارٹ کب ہوگی؟ اس کے لیے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے لیے کیا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک، یہ دیکھیں،
मिनहु इला सुबह, کہ شفق کے غروب سے لے کر صبح تک ہے. اب وہ شفق امام صاحب کی نزدیک سفیدی ہے کہ سفیدی غروب ہو گئی وائٹ کلر والی تو عشاء کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا. اور صاحبین کی رائے یہ کہ نہیں، سرخی جب ختم ہو جائے گی تو عشاء کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. اب اس میں احتیاط کیا ہے؟ اس میں احتیاط یہ ہے کہ انسان دیر سے پڑھے، دیر سے پڑھ لے تو دونوں کی نزدیک نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ شفق احمر بھی چلا جائے اور شفق ابیض بھی چلا جائے، دونوں چلے جائے تو بس نماز کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوگا. آگے سمجھ میں؟ اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بلکہ یہ بعد میں بھی ہم بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک کا جو ٹائم ہے، کیا اس کو منٹ میں یا گھنٹوں میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ بھئی صبح صادق جب فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، طلوع شمس تک، تو وہ کتنا ٹائم ہوگا؟ تو اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ دنوں کے ساتھ، علاقوں کے ساتھ مختلف ہوتا رہتا ہے. آپ بعض کتابوں میں دیکھیں گے انہوں نے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. سیم ٹو سیم یہی پوائنٹ ادھر بھی ہے. یہ مغرب کا جو ٹائم ہے، غروبی شمس سے لے کر، یہ غروبی شمس سے لے کر شفق ابیض کے غائب ہونے تک، عشاء کی نماز شروع ہونے تک، تو میں نے آپ کو بتایا نا یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، 50 منٹ، 45 منٹ یا مختلف، تو مختلف علاقوں کے اعتبار سے. اور آج کل تو ویسے بھی کیلنڈر بنے ہوئے ہیں تو آج کل تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے والعشاء، عشاء کی نماز کا وقت، والوتر، اور وطر کی نماز کا وقت جو ہے منہ الی الصبح. منہ الی الصبح کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ سفیدی ختم ہو جائے گی اس وقت سے لے کر صبح تک ہے. وہ صبح صادق جب فجر کی نماز شروع ہوگی اس وقت تک ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک پوائنٹ ہے میں بتاتا ہوں، ولا يقدم على العشاء على العشاء، اور وطر کو مقدم نہ کیا جائے عشاء کی نماز پر، للترتیبی، ترتیب کی وجہ سے، کیونکہ ترتیب ضروری ہے نا. تو عشاء کی نماز پہلے ہوگی فرض، اس کے بعد وطر کی نماز پڑھی جائے گی. یہاں ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کا وقت تو ہم سمجھ گئے کہ جب وہ شفق غروب ہو جائے اس کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا، وہ صبح صادق تک. وطر کی نماز کا ٹائم کب ہے؟ وہ جو 3 رکعت وطر ہے، ٹھیک ہے، اس کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا؟ اس بارے میں بھی امام صاحب اور صاحبین کی اوپینین جو ہے وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ وقت الوتر والعشاء واحد، عشاء اور وطر کا ٹائم سیم ہے. یعنی جیسے ہی غروبی شفق ہو جائے، ٹھیک ہے، جو عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو وطر کا بھی شروع ہو جائے گا صبح تک. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نو، وطر کی نماز کا ٹائم آفٹر غروبی شفق نہیں ہے. وطر کی نماز کا ٹائم ہے عشاء پڑھ لینے کے بعد. عشاء پڑھو گے اس کے بعد وطر کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ثمرہ اور نتیجہ میں سیم ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی اگرچہ وطر کی نماز کا ٹائم غروبی شفق کے بعد ہوتا ہے، لیکن وطر کو ترتیب کی وجہ سے عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. تو دونوں کا نتیجہ سیم ہے صاحبین اور امام صاحب کا. ٹھیک ہے، کہ بھائی وطر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے. امام صاحب کے نزدیک کیوں؟ کیونکہ ٹائم تو ہے لیکن ترتیب کی وجہ سے. اور صاحبین کے نزدیک اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک وطر کا ٹائم ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے. اچھا، ومن لم یجد وقتہما لم یجبا، اور جو شخص ان دونوں کا وقت نہ پائے اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے. وقتہما مینز عشاء اور مغرب، یا عشاء اور فجر. یہ جو شخص ان دونوں کی نماز کا وقت نہ پائے اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے، یعنی نماز. ایک پوائنٹ، یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اگر آپ نے سنا ہو، بعض ممالک یا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کبھی کبھی فجر کی نماز، یا مثال کے طور پر یعنی ایسے علاقے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پر بعض نمازوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے ایسے ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، نماز مغرب کا جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو بس اگلے ہی لمحے شفق غروب ہو جاتا ہے، مطلب شفق ابیض غروب ہو جاتا ہے فوراً. یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، سورج نیچے ہو گیا فوراً شفق بھی ختم ہو جاتا ہے. اتنا 2 منٹ بھی نہیں ملتے کہ انسان مغرب کی نماز پڑھ لے. کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کئی کئی دنوں تک سورج غروب نہیں ہوتا، اور پھر کئی کئی دنوں تک سورج ہوتا ہی نہیں ہے.
سمجھا ہے؟ سورج ہے تو ہے 5 ہی مہینے تک، اور سورج غائب ہو گیا تو غائب ہو گیا. اب وہاں کیا کرے گا؟ کیا وہاں پر نماز فرض ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کے دو اوپینین ہے مشہور. ٹھیک ہے، پہلا اوپینین یہ ہے کہ بھائی جس نماز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا بس وہ نماز واجب ہی نہیں ہے. جن نمازوں کو وقت نہ آئے وہ نماز واجب نہیں ہے. سمجھا ہے؟ بس مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ 6 مہینوں کے لیے سورج نکل آیا تو ان 6 مہینوں میں 5 نمازیں پڑھے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے. یا جس جگہ پر مغرب کی نماز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا وہاں مغرب کی نماز فرض ہی نہیں ہے. تو یہ اوپینین ہے، یہ اوپینین بعض علماء نے اختیار کیا ہے. علامہ طحطاوی رحمہ اللہ، یہ دیکھیں صاحب کنز نے بھی یہی کہا ہے کہ من لم یجد وقتہما، جو ان دونوں کو وقت نہ پائے لم یجبا، یہ دونوں اس پر واجب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی رائے بعض دیگر علماء نے اختیار کیا، صاحب ہدایہ نے بھی اختیار کیا، علامہ حلبی نے اختیار کیا، اور بھی ہے. لیکن دوسرا اوپینین وہ یہ ہے کہ نو، اگرچہ ٹائم نہ ملے تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی، تب بھی نماز کیا کرنی پڑے گی؟ پڑھنی پڑے گی. یہ اوپینین علامہ ابن حمام جو حنفیہ کے مشہور ہے، صاحب ہدایہ، جو ہدایہ کی شرح لکھی انہوں نے فتح القدیر، ان کے علامہ ابن شاہنا، علامہ حسکفی، علامہ شامی جیسے لوگوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نو، نماز واجب ہوگی. اور وجہ یہ کہ بھئی نمازوں کے جو اوقات طے ہوئے ہیں وہ تو عام نارمل علاقوں کے لیے ہیں. اس طرح کے جو نارمل علاقے نہیں ہیں ان کے لیے تو یہ طے نہیں ہوئی، وہ لوگ پھر اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی عام لوگوں کے لیے الگ حکم ہے اور ان کے لیے الگ حکم ہے. تو پھر یہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے اگر یہ بات ہے تو ان کے بارے میں پھر علماء دو حل بتاتے ہیں، سولوشن. ایک حل تو یہ ہے کہ بھئی اپنے قریبی ممالک میں دیکھ لے کہ وہاں جہاں ان نمازوں کا ٹائم آتا ہے تو کس کس کے ٹائم آتا ہے، اس کے مطابق گھڑیاں ترتیب دے دے. آج کل تو ویسے بھی سب کچھ موجود ہے، معلوم ہو سکتا ہے، نیٹ سے معلوم ہو سکتا ہے، ویسے کیلنڈر بن سکتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے. تو قریبی ممالک، یعنی قریب میں ایسے ممالک، ایسی کنٹریز جہاں پر پانچوں نمازوں کا آتا ہے، 24 گھنٹے میں پانچوں نمازوں کا وقت آتا ہے، تو ان کے ٹائم کے حساب سے نماز پڑھ لے. یا اس طرح کر لے کہ اپنے ہی علاقوں میں اگر کوئی ملک، ایک کنٹری ایسی ہے کہ جن میں سال کے دوران کچھ دنوں میں پانچوں نمازوں کا ٹائم آتا ہے باقی دنوں میں نہیں آتا، تو پھر اسی حساب سے کر لے. مثلا جنوری میں پانچوں نمازوں کا ٹائم ملتا ہے تو اس حساب سے باقی مہینوں میں بھی پڑھ لے. اگرچہ باقی مہینوں میں ٹائمنگ ادھر ادھر ہو گئی، بعض نمازوں کے ٹائمنگ نہیں مل رہی، نو پرابلم. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ قریب ترین جگہ یا اسی مقام کے لحاظ سے وقت کا اندازہ کر لے اور اندازے سے پڑھ لے. یہ جو صاحب کنز کی اوپینین ہے یہ مفتابی ہی نہیں ہے. اوکے، من لم یجد وقتہما لم یجبا. اوکے، یہ تو تھا جائز وقت. اب یہاں سے مستحب وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی کس نماز کا مستحب وقت کیا ہے. تو اس کے ایک پوائنٹ تو وہی اصول ذہن میں رکھ لے کہ اذان اور صلاۃ کا ایک ہی حکم ہے تعجیل اور تاخیر میں. باقی ہم دیکھتے ہیں. وندب تاخیر الفجر، فجر کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنا زیادہ بہتر. ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضا ہی کر لے، ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی سی روشنی میں. وظہر السیف، اب یہ مطلقاً ہے. اوکے، فجر کی نماز ہر موسم میں، فجر کی نماز کے ساتھ کوئی ایسی قید نہیں لگائی ونٹر یا سمر کی، مطلقاً. آگے آ جائیے ظہر کی طرف. وظہر السیف، اب ظہر کی نماز ہے لیکن گرمیوں کی، سمر، سمر کے اندر گرمیوں میں ظہر کی نماز کو بھی ٹھنڈا کر کے پڑھے، تھوڑی دیر سے پڑھے تاکہ جماعت میں لوگ زیادہ حاضر ہو جائے نا. اچھا، والعصر، اور عصر کی نماز کو بھی ڈیلے کر کے پڑھنا، لیکن اوکے گرمیوں میں، لیکن کتنا ڈیلے کرنا؟ ما لم تتغیر الشمس، کہ انٹل کی سورج چینج نہ ہو جائے. سورج چینج نہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ما لم تتغیر الشمس، سورج کے چینج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سورج کے چینج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی آنکھوں کو دیکھ سکتا ہو، مطلب انسان کی آنکھیں اس سورج کی ٹکیا پر پڑ سکتی ہو اور دیکھ سکتا ہو، اور اس کی آنکھ کو چھندیاتی نہ ہو. مطلب ہوتا ہے نا دن کے وقت انسان نہیں دیکھ سکتا، عصر کے ٹائم بالکل سورج ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان آرام سے دیکھ سکتا ہے اس کو. تو وہ ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے تک عصر کی نماز کو ڈیلے کرنا. والعشاء الى الثلث، اور عشاء کو 1/3 تک ڈیلے کرنا، یہ بھی مستحب ہے. عشاء کو 1/3 تک ڈیلے کرنا یہ بھی مستحب ہے. والوتر الى آخر اللیل، اور لمن یثق بالانتباہ، وتر کی نماز کو ڈیلے کرنا رات کے آخری پہر تک، یہ بھی مستحب ہے.
لیکن کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، یثق بالانتباہ، جس کو جاگ جانے پر بھروسہ ہو، جس کو اپنے اوپر بھروسہ اور اعتماد ہو کہ ہاں بھائی میں رات کو دیر سے اٹھ سکتا ہوں. تو اس طرح کے کوئی آدمی کے لیے پھر مستحب یہ ہے کہ وہ ڈیلے کرے عشاء کی وتر کی نماز اور تاخیر سے پڑھ لے. آئے سمجھ میں؟ تو یہ ہے عشاء کی نماز. اچھا، امام شافعی، یہ تو حنفیہ کے نزدیک ہے نا. حنفیہ نے مختلف دلائل کو دیکھا، مختلف موسموں کو دیکھا، ٹھیک ہے. تو فجر کو مطلقاً ڈیلے کو مستحب کر دیا، سوائے رمضان کے. بعض علماء نے کہا کہ رمضان میں تھوڑی سی تاخیر، تو تھوڑی سی جلدی کرے تاکہ لوگ سحری کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو اگر تکثیری جماعت کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ ویسے تو تاخیر افضل ہے. اور باقی اچھا، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپین یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک ہی اصول ہے کہ التعجیل مستحب فی کل صلاۃ. امام شافعی کے یہاں اصول ہے کہ التعجیل مستحب فی کل صلاۃ، تمام نمازوں میں جلدی جلدی پڑھو بھائی پہلے ٹائم میں، یہ مستحب ہے. حنفیہ یہ وہ کرتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں. اچھا، وتعجیل ظہر الشتاء والمغرب، یہ دیکھیں مغرب اور ظہر کو ونٹر کے موسم میں جلدی پڑھنا مستحب ہے. حالانکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ گرمیوں میں ظہر کو ڈیلے کرنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مغرب کی بات تھی نا، مغرب کی بات تو نہیں ہے اوپر، ہاں ٹھیک ہے. مغرب کو مطلقاً جلدی پڑھنا ہر موسم میں، یہ دیکھیں مغرب کو ہر موسم میں جلدی پڑھنا، اور ظہر کو سردیوں کے موسم میں جلدی پڑھنا، یہ حنفیہ کے یہاں مستحب ہے ونٹر میں. اب یہاں دیکھیں علامہ صاحب کنز نے یہاں ایک وہ لگایا ہے، دیکھیے ایک اہم ضابطہ لگایا ہے. کہتے وما فیہا عین یوم غین، اس طرح ہے وندبا تعجیل ما، اور مستحب ہے جلدی پڑھنا، ما اس نماز کو، فیہا عین جس نماز کے اندر لفظ حرف عین موجود ہے، یوم غین، یوم غین من میم کی طرح، جس دن بادل ہو، جس دن کیا ہو؟ بادل ہو. یہ بھی اصول ہے حنفیہ کے ہاں. دیکھیں کتنی نمازوں کے اندر عین کا لفظ آیا ہے؟ فجر میں نہیں ہے، ظہر میں نہیں ہے، اچھا جی عصر میں ہے عین، عصر، مغرب میں نہیں ہے، اور عشاء، ان دو میں ہے. اوکے ہو گیا. اچھا جی، اب ان دونوں کے اندر عین ہے تو کہتے ہیں وما فیہا عین، ہر وہ نماز جس کے نام میں عین ہے اس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، یوم غین جس دن بادل ہو. ویسے تو عشاء کو ڈیلے کرنا 1/3 تک مستحب ہے، عصر کو بھی ڈیلے کرنا جب تک کہ سورج چینج نہ ہو جائے اس وقت تک مستحب ہے، لیکن جس دن بادل ہو اس دن جلدی جلدی پڑھ لو، کیونکہ عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا سورج کہاں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کو بھی جلدی پڑھ لو تو بہتر ہے. تو یہ ہے اصل اس کا مطلب. دیکھیں انہوں نے لکھا ہوگا وہی العصر والعشاء حال وجود الغین، لئلا یقول عصر عند تغیر الشمس، تاکہ سورج جو ہے وہ، اور عشاء جو ہے عشاء کے اندر لوگ کم نہ ہو، کیونکہ پھر بادلوں والے دن لوگ کم آتے ہیں عشاء کی نماز میں، تو اس لیے کہہ دیا کہ جس کے اندر عین ہے عصر و عشاء ان کو بادلوں والے دن میں اس کو جلدی پڑھنا مستحب ہے. ما فیہا عین یوم غین وَيُؤَخَّرُ غَيْرُهُ فِيهِ، اور باقی جو نمازیں ہیں ان کو اس دن کے اندر ڈیلے کر کے پڑھے. باقی کون سی ہے؟ ظہر، فجر، ظہر اور مغرب، ان تینوں کو غیم والے دن یعنی کہ جس دن بادل ہو ان دنوں کے اندر ان کو ڈیلے کر کے پڑھے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، صلاۃ الفجر، ظہر، مغرب، فتؤخر فی الغیم، بادل والے دن ان کو، وجہ ظاہر ہے کیونکہ تاکہ ٹائم کے اندر مطلب بنیادی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ اصل چیز ہے حنفیہ کے ہاں کہ لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو، ایک پوائنٹ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور دوسرا پوائنٹ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ نماز کا وقت غلطی سے نکل نہ جائے، کہیں نماز کا وقت غلطی سے نکل نہ جائے. تو اس لیے حنفیہ نے یہ کہا ہے. اچھا، ممنوع اوقات، یہاں سے لاسٹ اوقات مکروہ شروع ہوتے ہیں، وہ اوقات جس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک ہے پہلے دو لائن میں، یہ دو پہلی قسم ہے، ان کو کہتے ہیں مکروہ مطلق. ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے ان کے اندر صرف نفل وغیرہ کی نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، اور ہر نماز مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی دو لائن کے اندر کیا ہے؟ وہ نمازیں، وہ اوقات جس کے اندر ہر قسم کی نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ تین ٹائم ہے. دیکھیں وَمُنِعَ عَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے منع کیا گیا ہے، وَسِجْدَةِ التِّلَاوَةِ، اور سجدہ تلاوت سے بھی منع کیا گیا ہے، وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، اور صلاۃ جنازہ کو بھی منع کیا گیا ہے. دیکھا آپ نے
عام نمازیں ہوں، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، قضا ہو، نظر ہو، جو بھی، سجدے تلاوت ہو، صلاۃ جنازہ ہو، سب کچھ منع ہے 3 ٹائم میں. نمبر 1، طلوع شمس کے وقت، جیسے ہی سورج کا طلوع ہونا سٹارٹ ہو جائے، 10 سے 8 منٹ ہوتا ہے، 10 سے 12 منٹ، جب تک کہ ٹکیا مکمل نکلنا ہے. استوائی شمس کے وقت وہ جو 5 سے 8 منٹ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، سر کے اوپر جب سورج کھڑا ہوتا ہے. اور غروب شمس کے وقت جب سورج غروب ہونے لگ جائے. ہاں البتہ غروب شمس سے اسی دن کا عصر مستثنا ہے، الا عصر یومی، اسی دن کی عصر کی نماز جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. آپ اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں غروب شمس کے وقت. وجہ وہی ہے، کیوں؟ کیونکہ غروب شمس کے وقت جب آپ عصر کی نماز شروع کریں گے تو یہ ناقص سٹارٹ ہو گئی، اور کمپلیٹ بھی ناقص ہو جائے گی. اگر غروب شمس درمیان میں ہو گیا تو ٹھیک ہے، الناقص یتعدی بالناقص، لیکن الکامل لا یتعدی بالکامل. اس وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز سٹارٹ کی، بیچ میں سورج طلوع ہو گیا تو خراب. لیکن مغرب کی نماز، سوری، عصر کی نماز سٹارٹ کی اور بیچ میں سورج غروب ہو گیا تو نو پرابلم، سورج نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی باقی ڈیٹیل آپ بڑی کتابوں میں پھر دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی تکرہ کل صلاۃ فی الاوقات الثلاثہ، الطلوع والاستواء والغروب. یہ قاعدہ یا ضابطہ ہو جائے گا کہ تکرہ کل صلاۃ عند الاوقات الثلاثہ، الطلوع والاستواء والغروب، مگر اس سے کچھ مستثنا ہے. اس قاعدے سے سمجھ آ رہا ہے؟ اس قاعدے سے وہ پوائنٹ، مستثنا والا پوائنٹ میں بتاتا ہوں. وہ اس قاعدے سے ایک پوائنٹ مستثنا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ چیزیں جو اسی وقت واجب ہو جائے، اسی مکرو وقت کے اندر واجب ہو جائے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پوائنٹ سمجھ آیا؟ میں نے بتایا کہ وہ چیزیں جو آپ کے اوپر لازم ہو جائے انہی مکرو ٹائم میں، پہلے نہیں تھی، طلوع میں ہو گیا، یا استوا کے وقت ہو گیا واجب، یا غروب شمس کے وقت واجب ہو گیا، اس کو آپ ان ٹائمنگ میں پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سجدہ تلاوہ، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں طلوع شمس کے وقت یا غروب کے وقت یا استوا کے وقت، جائز ہے نا؟ تو جیسے ہی آپ نے سجدہ تلاوت پڑھ لیا تو آپ پر اس ٹائمنگ کے اندر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا. اس سجدہ تلاوت کو اس ٹائمنگ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناقص آپ پر واجب ہوا ہے. ہاں اگر سجدہ تلاوت کسی اور ٹائمنگ میں آپ کے اوپر واجب تھا، ان ٹائمنگ میں نہیں تھا، کسی اور ٹائمنگ میں تھا، وہ آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے ان ٹائمنگ میں. اس ٹائمنگ کے اندر آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوا تب وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. یا فار ایگزامپل غروب شمس یا استوا یا ان تینوں ٹائموں کے وقت صلاۃ جنازہ حاضر ہو گیا، میت کو لے آیا لوگ، تو بس اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر پہلے ہی میت کو لے آئے تھے ان ٹائمنگ سے پہلے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے ان ٹائمنگ میں. خلاصہ سمجھ آیا؟ وہ پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ بھائی ان ٹائمنگ کے اندر کوئی چیز واجب ہوگی تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. آگے پوائنٹ سمجھ میں؟ باقی جو اوقات ہے یہ سمپل ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے وہ اوقات جس کے اندر نفل نمازیں وغیرہ پڑھنا ممنوع ہے. یہ دیکھیں یہ کون کون سے ہیں، یہ بہت سارے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، اور بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 دیکھیں، عن التنفل بعد صلاۃ الفجر والعصر، فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل نمازیں پڑھنا منع ہے. اوکے، قضا وغیرہ منع نہیں ہے، ذہن میں رکھے. لا عن قضاء فائتا، فوت شدہ قضا نمازی منع نہیں ہے. سجدہ تلاوت بھی منع نہیں ہے، صلاۃ الجنازہ بھی منع نہیں ہے، خواہ پہلے آیا ہو یا بعد میں آیا ہو، نو پرابلم. صرف نفل، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، صرف نفل نماز پڑھنا منع ہے. اوکے، فجر اور عصر کے بعد صرف جسٹ نفل منع ہے، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، قضا، سجدہ تلاوت، سجدہ صلاۃ جنازہ وغیرہ. یہ تو ہو گیا ایک. نمبر 2، طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ باقی زیادہ نمازیں پڑھنا بھی مکروہ ہے. جب صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے تو صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے صرف 2 رکعت سنت آپ پڑھیں گے، اور نفل نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. وقبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، وہ تو آ گیا یہاں پر بھی. عصر کے بعد وہ وقت الخطبہ، امام جب خطبہ دے رہا ہو، خطبہ پڑھنا، خطبہ سننا واجب ہے نا، تو جب خطبہ سننا واجب ہے تو اس میں خلل آئے گا، اس لیے اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے. وعن الجمع بین الصلاتین فی وقت بعذر، کسی عذر کی وجہ سے ایک ہی ٹائمنگ میں 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، کہ ظہر کے ٹائم آپ 2 نمازیں پڑھ لیں، یا عصر، ظہر اور عصر دونوں کی،
یا عصر کے ٹائم آپ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک ٹائم میں حنفیہ کے ہاں جمع کرنا جائز نہیں ہے، وہ عذر ہو یا نہ ہو۔ ہاں شافعی وغیرہ دیگر ائمہ کچھ گنجائش دیتے ہیں، لیکن حنفیہ کہتے ہیں جن جن احادیث میں دو نمازوں کو ایک ٹائم میں جمع کرنے کا ذکر آیا ہے اس سے حنفیہ جمع سوری مراد لیتے ہیں۔ جمع سوری مینز فار ایگزامپل ایک نماز کو وقت کے آخر میں پڑھے، دوسری نماز کو وقت کے شروع میں پڑھے، مثلا ظہر کی نماز کو ظہر کے ٹائم کے آخر میں پڑھے، 10-15 منٹ صبر کر کے جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے، سٹارٹنگ ٹائم میں عصر کی نماز پڑھ لے۔ یہ مطلب ہے جمع بین الصلاتین، ورنہ ویسے حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مکروہ اوقات ہے، عید کے دن، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے مسجد کے اندر نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ مقامات بتائے ہیں گندی جگہ پہ سے، مطلب وہاں تو ہر قسم کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن بات ہاں کھانے کی سخت بھوک لگی ہو وہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا سخت پیشاب وغیرہ آیا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ الگ الگ ایکسٹرنل اور خارجی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ پوائنٹ ہیں، اس کے 3-4 اہم جدید مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل جب دیکھیں گے۔ باب ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ 2-3 مسائل ہے، باقی تو ہم نے وہ مقامات دیکھ لیے نا کہ جہاں پر ٹائمنگ نہ آتی ہو نمازوں کی، تو وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں، انشاءاللہ باقی پھر کل دیکھیں گے۔